سامعین گرامی، جس گھرانے میں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے، اور ہر ہستی بی بی کا جو ہر رشتہ ہے وہ سردار ہے۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ و شباب اہل الجنہ۔ نانا انبیاء کا سردار، بابا اوصیاء کا سردار، ماں کائنات کی عورتوں کے سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار، اور ہر ہستی 5 تن پاک میں سے ایک قرآن ناطق ہے۔ جس بی بی کو 5 تن پاک کی آغوش تربیت ملی ہو، اس کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو مرحوم مامقانی، صاحب رجال مامقانی، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بارے میں جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو پھر ایک جملہ لکھتے ہیں، اقول زینب وما ادراک ما زینب، فرماتے کوئی کیا جانے کہ زینب کیا ہے، تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے؟ کون ہے جو اس بی بی کی کنہ عظمت کو درک کر سکے اور کنہ حقیقت کو پا سکے؟ تو سامعین گرامی، پھر مجھے کہنے دیجئے، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی۔ 5 معصومین کی آغوش پرورش کی نصیب ہوئی، اور ویسے یہ وہ بی بی ہے جس نے 7 معصومین کی صحبت کا شرف پایا۔ 7 معصومین، 5 تن پاک کے بعد پھر مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ، اور اپنی زندگی کا ایک لمبا حصہ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ گزارا، اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی بی بی نے زندگی گزاری۔ 7 معصومین کی صحبت کا شرف ہوا۔ اور سامعین گرامی، پھر عظمت اس بی بی کی، اللہ اکبر۔ دیکھیے، دنیا میں ہر بھائی کو بہن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہر بہن کو بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ جتنی محبت میری آقا زادی کو اپنے بھائی حسین کے ساتھ تھی، کائنات میں شاید کسی بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ اتنی محبت نہ ہو، اور جتنی مولا حسین کو اپنی بہن کے ساتھ۔ مجھے جملہ یاد آ گیا، صاحب ریاحین الشریعہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ ریاحین الشریعہ ایک کتاب ہے جس میں اسلام کی بڑی باعزت عظمت جو بیبیاں گزری ان کا تذکرہ فرمایا۔ وہاں صاحب ریاحین الشریعہ نے یہ لکھا کہ جس طرح جناب مریم کے بعد دنیا کی عورتوں کے لیے ایک اسوہ کامل کی ضرورت تھی، اور اللہ رب العزت نے پھر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کائنات کی عورتوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کے بھیجا، اسی طرح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد بھی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی ضرورت تھی۔ وہ اس لیے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے، یہ کردار تو جناب سیدہ طاہرہ نے کائنات کی عورتوں کے لیے واضح کر دیا، لیکن ایک کردار دکھانے کا موقع نہ مل سکا، اور وہ یہ تھا کہ ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے۔ اس کردار کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کیا کردار۔ اور میں دوستو عرض کروں کہ اس بی بی کی عظمت کے لیے یہ ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانیہ زہرا ہے۔ یہ ایک لفظ کافی ہے، یہ ثانیہ زہرا۔
میں جناب صدیقہ کبریٰ کی بارگاہ میں بنت پیمبر سے معافی مانگ کے یہ جملہ عرض کروں گا۔ بنت پیمبر، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، لیکن کوئی ثانی زینب نہ آ سکے۔ ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی، لیکن کوئی ثانی زینب نہ آ سکے۔ پتہ نہیں کس شاعر نے کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب۔ جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب، ہاں کوئی دوسری۔ اور یہ دیکھیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اپنی عظمت، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اپنا مقام اور اپنی شان، لیکن جناب زینب کبریٰ یہ وہ بیوی ہے جو ایک ہی وقت میں فرمان رسالت کے مطابق ایک ہی وقت میں مثیل خدیجہ بھی ہے، ثانی زہرا بھی، مثیل خدیجہ بھی اور ثانی زہرا بھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے۔ محدث جزائری لکھتے ہیں بی بی کی وہ جو رضاعت کا زمانہ تھا، دودھ پینے کا جو زمانہ تھا، گہوارے میں بی بی ہوتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام جب جدا ہوتے تھے نہ گہوارے سے دور ہوتے تھے تو بی بی بے قرار ہو جاتی تھی، رونے لگ جاتی تھی، اور جب تک بھائی سامنے رہتے تھے بی بی خوش رہتی تھی۔ اور یہ اعلیٰ نمونے آل محمد کے گھرانے میں ہی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ رسول اللہ جس بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کو ایسی بہن عطا فرمائی کہ مولا حسین جس بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک ایک لفظ ذمہ داری کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے، اور میری آقا زادی جب بھائی کے پاس آئیں، امام حسین علیہ السلام نے تلاوت قرآن چھوڑ دی اور بہن کی تعظیم اور استقبال کے لیے کھڑے ہو۔ یہ شریکت الحسین ہے، یہ عدیلہ خام سے اہل القصا ہے، یہ محبوبۃ المصطفیٰ ہے اور قرۃ عین المرتضیٰ ہے، یہ قفیلہ سجاد ہے، یہ ثانی زہرا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور یہی وجہ تھی، اسی محبت کے پیش نظر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب اپنی دختر نیک اختر کا عقد پڑا تھا اپنے بھتیجے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اس نکاح میں مولا امیر المومنین نے یہ دو شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ رکھی تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت دو، ہر روز۔ اور دوسری شرط یہ رکھی تھی، جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گا۔ جب میری آقا زادی کی شادی ہوئی نا، تیسرا دن تھا، تیسرا دن شادی کا، اور میری آقا زادی رو رہی تھی۔ امیر المومنین بیٹی کی کیفیت دیکھ کے پریشان ہو گئے، زینب بیٹی کیا ہوا؟ عرض کی بابا آج تیسرا دن ہے، میں نے بھائی حسین کو نہیں دیکھا، اور یہی حالت مولا حسین علیہ السلام کی۔ ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کیا کردار ہے، اور بی بی کی عظمت ہے کہ 3 معصومین نے جس بی بی سے مشورے لیے، 3 معصومین، مولا حسین علیہ السلام بھی بہن سے مشورہ کرتے تھے، مولا سجاد علیہ السلام نے بھی مشورے کیے، جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اپنی پھوپھی سے مشورے کیے۔ اور بی بی کے القاب میں ایک معروف لقب جو امام نے عطا کیا، جو جملہ امام نے فرمایا اس بی بی کے لیے، وہ عالمہ غیر معلمہ،
مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا یا امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، پھوپھی اماں آپ بفضل خدا عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عالمہ غیر معلمہ یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ ائمہ ہدا کی صفت ہے، یعنی جس نے دنیا میں آ کے کسی سے علم نہ لیا ہو، جس کے علم کا اتصال علم خدا سے ہو، جس کا علم لدنی ہو، اللہ کی طرف سے جسے علم دیا گیا ہو، یہ وہ بی ہے جو نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن مولا سجاد فرما رہے ہیں ان کا علم بھی علم لدنی ہے اور یہ بھی عالم غیر معلمہ ہے۔ اس بی بی کی علم کی منزل کو کون درک کر سکے جو عالم غیر معلمہ ہو، اس بی بی کا علم لدنی ہو۔ اور یہی وجہ ہے 6 سال کی صرف عمر مبارک تھی، 6 سال، اور زیادہ سے زیادہ 6 سال، کہ جب اپنی ماں صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے خطبہ فدق کو سنا، خطبہ فدق، وہ مفصل اور وہ طولانی ترین خطبہ، جس خطبے کو سمجھنے کے لیے، حل کرنے کے لیے علماء کے بورڈ بیٹھتے ہیں، جس خطبے کی شروع لکھی گئیں، جس خطبے کی تفسیریں لکھی گئیں، صرف 6 سال کی عمر مبارک میں اس خطبہ کو سنا اور پھر اس خطبہ کو ابن عباس کے لیے نقل کیا، اور وہاں سے پھر آج تک یہ کتابوں میں محفوظ اور ہم تک پہنچا۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس نے جب آقا زادی سے خطبہ لیا تو یہ لفظ لکھے عن عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر۔ اس لیے بی بی کا لقب ہے عقیلۃ القریش، عقیلہ بنی ہاشم۔ اور دوستو لفظ عقیلہ یہ جو فعیل کا وزن ہے، یہاں 2 معنی ہیں، یہ لفظ مشترک ہے۔ لفظ عقیلہ یہ مبالغہ کا صیغہ بھی ہے، صفت مشبہ کا صیغہ، یعنی سب سے بڑی صاحب عقل مستور، اس معنی میں بھی آتا ہے اگر اس کو مبالغہ کا صیغہ قرار دیا جائے، اور دوسرا خود صفت مشبہ کا صیغہ۔ اور دوستو فرق ہوتا ہے، عاقلہ اور ہوتی ہے، عقیلہ اور ہوتی ہے۔ جس طرح میری آقا زادی کے پدر بزرگوار امیر المومنین علیہ السلام کا ایک لقب ہے نصیر، وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مولا امیر المومنین کا لقب ناصر نہیں، نصیر۔ اور آقا امیر المومنین کا اسم مبارک علی نہیں، علی۔ ایک اسم فاعل ہوتا ہے جو حدوث پر دلالت کرتا ہے، حدوث پر، لیکن صفت مشبہ جو ہوتی ہے وہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے۔ میرا بھائی ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی مدد کرے اور کبھی مدد نہ کرے، لیکن نصیر وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں مددگار ہو۔ علی وہ ہوتا ہے جو کبھی بلند ہو اور کبھی بلند نہ ہو، علی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں بلند ہو۔ عاقلہ وہ ہوتی ہے کبھی عقل ہو اور کبھی عقل ساتھ چھوڑ جائے، لیکن عقیلہ وہ ہوتی ہے کہ کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی جس بی بی کا عقل جس کا ساتھ نہ چھوڑے اسے عقیلہ ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ القریش۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور بی بی کی عظمت کا ایک جملہ اور سنیں، اس پوری کائنات میں صرف 2 ہستیاں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ 2 ہستیاں ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام کے لہجے کی مالک ہیں اور جنہوں نے امیر المومنین کے لہجے میں گفتگو کی۔ 2 ہستی، پہلی ہستی اللہ رب العزت، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جاؤ تحقیق کرو، علماء سے پوچھو، شب معراج جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا
تو لہجہ امیر المؤمنین میں رب کی اپنے اس محبوب سے گفتگو. اور اس روایت کو محدثین اہل سنت نے بھی ذکر کیا. سرکار نے پوچھا میرا پروردگار یہ تو لہجہ میرے بھائی علی کا ہے. ارشاد پروردگار ہوا محبوب میں نے ساری کائنات پر نظر دوڑائی اور میں نے یہی دیکھا کہ ایک علی ہے جس کا لہجہ میرے محبوب کو سب سے زیادہ محبوب ہے. لہذا میں نے چاہا کہ میں اسی لہجے میں اپنے محبوب سے بات کروں جو لہجہ میرے محبوب کو پسند تھا، اور وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا لہجہ تھا. شب معراج خالق نے لہجہ علی میں بات کی، یا پھر میری آقا زادی زینب نے اپنے بابا علی کے لہجے میں خطبے پڑھے. امیر المومنین کے صحابی عبداللہ ابن عفیف کندی کی روایت آپ نے 1000 مرتبہ سنی. نابینا ضرور ہو گیا تھا لیکن وہ کہتا تھا میں بھول نہیں سکتا. میں نے علی مولا کے بڑے خطبے سنے، آج پھر سن رہا ہوں. علی زندہ ہو کے آ گئے. لہجہ امیر المومنین. یہ بیٹی ہے جو باپ کے لہجے میں کلام کرتی، اور چونکہ عالمہ غیر معلمہ تھی تو بی بی کی سیرت میں یہ ہے مدینے میں بی بی کا درس ہوتا تھا. مستورات مدینہ کے لیے دن میں 10 بجے کے قریب شروع ہوتا ہوگا، نماز ظہر تک وہ سلسلہ رہتا تھا، جس میں معارف قرآن بھی پاک بیان کرتی تھیں. عورتوں کے جو مخصوص مسائل تھے سیدہ وہ بیان کرتی تھیں، تربیت ہوتی تھی. یہ سلسلہ درس رہا کب تک؟ جب آقا امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت ملی ہے ظاہری طور پر، اور کوفہ کو دار الخلافہ قرار دیا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے پھر اپنی ساری اولاد کو کوفہ بلا لیا تھا. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بھی کوفہ چلے گئے تھے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی. پھر کوفہ میں جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے اس درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا. اور یہ روایت آپ نے ہزاروں بار سنی. کوفہ کی عورتیں آتی تھیں اور سارا. اور وہاں پہ اضافہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ درس تفسیر قرآن بیان کرتی تھی. اللہ اکبر. عالمہ غیر معلمہ تفسیر قرآن بیان نہ کرے تو کون؟ وہ بی بی تفسیر قرآن بیان نہ کرے جس نے اپنے نانا کے لعاب رسالت کو چوسا ہے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، امیر المومنین امام حسین علیہ السلام جس طرح ان ہستیوں نے سرکار دو عالم کی زبان مبارک اور لعاب مبارک کو چوسا، رسول اللہ نے اپنی اس بیٹی کو بھی لعاب رسالت چوسایا. وہ بھی درس قرآن دیتے تھے، تفسیر قرآن پڑھاتے تھے. عورتوں کا بی بی کا جو گھر تھا وہ ایک مدرسہ علمیہ تھا جہاں بی بی یہ سلسلہ کرتی تھیں اور تعلیم قرآن اور تعلیم اسلام. مولا امیر المومنین کا گزر ہوا ایک دن تو بی بی سورہ مبارکہ کہف کی تفسیر بیان کر رہی تھی. سورہ مریم کی تفسیر بیان کر رہی تھی. یہ حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد، وہاں رک کے امیر المومنین نے ان حروف مقطعات کی تفسیر بیان کی تھی. زینب بیٹی جانتی ہو یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے؟ یہ راز ہے، راز. پوری کربلا کی تفسیر ان حروف مقطعات میں بند ہے. کاف کربلا کی طرف اشارہ ہے اور عین عطش کی طرف اشارہ ہے. تو مولا امیر المومنین نے وہ ساری اس وقت حروف مقطعات کی تفسیر بیان فرمائی. اور بی بی کا لقب عابدہ آل علی، عابدہ آل علی، اولاد علی کی عابدہ بی بی.
اور معرفت امامت میں اس بلند ترین مرتبے پہ فائز تھیں کہ ایک چشم زدن کے لیے بھی امام کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اور معرفت توحید میں کس بلندی پہ تھیں؟ اللہ اکبر، دامن وقت میں گنجائش تھوڑی بچ گئی۔ معرفت توحید میں کس بلند ترین مقام پر تھیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک، یہ جملہ بڑا ہے، میں آج ہل کے رہ گیا، یقین کریں جملہ پڑھ کے۔ مولا فرماتے ہیں میری پھوپھی کے نہ فرائض قضا ہوئے نہ نوافل قضا ہوئے۔ اللہ، نہ فرائض قضا ہوئے نہ نوافل قضا ہوئے۔ اور یہ عظمت ہے جناب زینب کبریٰ کی کہ مولا حسین جیسا امام اپنی جس بہن سے التماس کر کے مقتل کی طرف روانہ ہو، زینب بہن مجھے تہجد کی نماز میں بھلا نہ دے، لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، مجھے تہجد کی نماز میں بھلا دے۔ اور یہ معرفت بی بی کی معرفت توحید کس بلند مقام پر؟ ابن زیاد ملعون کے دربار میں، ابن مرجانہ کے دربار میں جب آقا زادی پہنچی اور اس ملعون نے ایک جملہ کہا، دیکھا تم نے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، خدا نے تمہیں رسوا کیا، اور خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میری آقا زادی نے کیا جملے فرمائے، میں حمد کرتی ہوں اس اللہ کی جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت کو رکھا، میں حمد کرتی ہوں اس اللہ کی جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت کو رکھا اور ہمیں اپنے محبوب نبی کا اہل بیت میں سے قرار دیا، اور جس نبی کی خود اللہ نے عزت بیان فرمائی۔ اور اگلا جملہ بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں عزت عطا کی، وما رأیت الا جمیلا، خدا نے ہمارے ساتھ جو کیا، میں جو کچھ خدا نے کیا میں تو سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھتی، میں تو سوائے خیر اور خوبی کے کچھ نہیں دیکھتی، رسوا ہم نہیں ہوئے، رسوا ہمارا دشمن ہوا جو ہمارا غیر ہے، اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ یہ معرفت کا جو، اور خدا کی قسم معرفت کی معراج نظر آتی ہے کربلا میں، جبل صبر، جبل صبر، یہ بی بی کا ایک لقب ہے، صبر کا پہاڑ۔ عظمت دیکھیے بی بی، خدا جانتا ہے، کائنات قربان کر دوں، 11 محرم کو قافلہ مقتل میں جب پہنچا اور مقتل سے جب رخصت ہونے لگا، چلنے لگا قافلہ کوفہ کی طرف، پتہ میری آقا زادی کا کردار کیا تھا؟ بھائی کے کچلے ہوئے لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور اٹھا کے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان، میرا اللہ یہ ہماری تھوڑی سی قربانی قبول فرما۔ معرفت کی معراج، معرفت کی معراج۔ چونکہ خطاب پروردگار سے تھا نا، اس کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے کہ وہ بارگاہ اتنی بڑی عظیم بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں یہ قربانی بھی تھوڑی سی میرا اللہ میری تھوڑی سی، ہماری اور اس میں بڑی فصاحت ہے، ہماری، تقبل منی نہیں، تقبل منا،
ہم سب اہل بیت کی یہ تھوڑی سی قربانی پروردگار قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جس دن میری آقا زادی کی ولادت باسعادت ہوئی تھی نا، اس دن رسول اللہ مدینہ میں نہیں تھے، سرکار مدینہ سے باہر تھے۔ آقا جو پلٹ کے واپس مدینہ آئے، اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے۔ سرکار نے جناب بلال سے فرمایا کہ منادی کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو۔ مسجد بھر گئی مسلمانوں سے، صحابہ پیغمبر سے، اور سرکار منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ فرمایا یا علی گھر جاؤ نا، میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے، رسول اللہ کے ہاتھوں پر دیا۔ پیغمبر کی جب پہلی نگاہ پڑی تو فرمایا حاضر زینو، اب یہ بچی تو اپنے باپ کی زینت۔ اللہ اکبر۔ یہ میری مولا امیر المومنین علیہ السلام کی اس بیٹی کے القاب میں ایک لقب ہے سر و ابیہا، ایک لقب ہے زین و ابیہا۔ یہ اپنے باپ علی کا راز ہے، یہ اپنے باپ علی کی زینت ہے۔ امیر المومنین کو اپنی نہج البلاغہ پر وہ ناز نہیں ہے جو زینب کبریٰ پر ناز۔ یا علی نام کیا رکھا؟ اچھا، محدث جزائری نے لکھا جب بیٹی کو اٹھایا نا تو پھر رسول اللہ نے پیشانی کے اور سر کے بوسے لیے، اور پیشانی اور سر کے بوسے لینے کے بعد پھر ننھے ہاتھ بی بی کے پکڑ لیے، اور پھر بی بی کے بیٹی کے بازوؤں پہ بوسہ لے اور گریہ فرما سے رسول اللہ۔ یہ رونے میں شرم نہ کیا کرو، صحیح و سند معتبر حدیث ہے، معتبر حدیث۔ آیت اللہ وحید خراسانی بیان فرما رہے تھے، چھٹے امام ایک دعا کر رہے تھے، اللہم ارحم الصرخۃ التی لنا، میرا اللہ ان آوازوں پر بھی رحم کر جو ہمارے غم میں بلند ہوتی۔ یا علی نام کیا رکھا بیٹی کا؟ عرض کی آقا میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، وہ تو اللہ نے رکھے، خدا کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب درج ہے، بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ بھئی یہ خدا کے مطابق نام زینب رکھا گیا۔ اب سرکار نے رخ کیا صحابہ کی طرف، فرمایا تم پوچھتے تھے کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے، اور میں نے تمہیں کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے۔ فرمایا وہ وقت آ گیا، حاضی مسیل خدیجہ، یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا میرے ساتھیوں صحابیوں مسلمانوں، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، میری وصیت کو بھلا نہ دینا، اور میری اس وصیت کو تم نے غائبین تک پہنچانا، جو آج مسجد میں موجود نہیں ہے، ان مسلمانوں تک بھی میری یہ وصیت پہنچا دینا۔ اور میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ عزاداروں میں سمجھ رہا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول اللہ گئے، جتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا، جتنا احترام اس بی بی کا ہوا ہوگا، کائنات میں کسی دوسری مستور کا اتنا احترام نہیں ہوا ہوگا۔ عزاداروں سنو گے کتنا احترام ہوا رسول کی اس بیٹی کا، کہ جس کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا تھا، دنیا ام المصائب کے نام سے۔ جس بیٹی کا نام رسول اللہ نے وحی خدا کے مطابق زینب رکھا تھا، دنیا محرومۃ المسرت کے نام سے۔
اور تیسرا لفظ سن لو گے، جس بی بی کا نام پیغمبر نے زینب رکھا تھا، دنیا کعبۃ الرزایا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لقب ہے بی بی کا، کعبۃ الرزایا، دکھوں کا کعبہ۔ الحمدللہ جنہوں نے کعبہ دیکھا، جنہوں نے کعبہ کے اطراف میں نمازیں پڑھی اور طواف کیا، آپ جانتے ہیں نا کعبہ، یہ بیٹی رسول کی کعبۃ الرزایا، دکھوں کا کعبہ تھی۔ کربلا میں سارے دکھ جس بی بی کی طرف متوجہ تھے۔ ایک اہل علم نے مجھے یہ متوجہ کیا، انہوں نے کہا کہ صرف یہی نہیں، کعبۃ الرزایا سے مفہوم یہاں یہ ہے کہ کربلا میں سارے دکھ جس بی بی کا طواف کرتے تھے، جس طرح حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، دکھ بی بی کا طواف کرتا ہے۔ دکھوں کا کعبہ تھی۔ کجا وصیت پیغمبر، ہاں، اور کجا رسول کی وہی بیٹی، سر پہ چادر نہ ہو، ہاتھوں میں رسی ہو، کوچا بکوچا دیار بدیار۔ خدا جانتا ہے بازار شام میں جب یہ قافلہ چل رہا تھا نا، آپ اگر مقتل کو پڑھے، پیغمبر تو فرما کے گئے تھے میں وصیت کر رہا ہوں احترام کرنا میری بیٹی کا۔ اللہ جانتا ہے ایک ملعون پہلے قافلے کے آگے آگے چل رہا تھا، وہ آواز لگا رہا تھا کہ ان کو مارو، ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں، ان کا اسلام میں کوئی احترام۔ عزادارو، آپ منقلب ہو گئے، 1400 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو، اور ہونا چاہیے، اور یہ رہے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ خود رسول اللہ فرما گئے ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے ایک ایسی حرارت مومنین کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی جو کبھی سرد ہونے والی نہیں۔ مولا امیر المومنین کا زمانے میں کوفہ میں درس دیتی رہیں، مولا کی شہادت کے بعد پھر بی بی مدینہ آ گئیں، پھر سلسلہ درس شروع ہو گیا۔ پھر جب واقعہ کربلا کے لیے امام حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، پھر درس کا سلسلہ موقوف ہو گیا، اور یہ سلسلہ موقوف رہا۔ پھر میری آقا زادی جب زندان شام کی قید گزار کے واپس مدینہ پہنچیں تو پھر وہ سلسلہ درس شروع ہوا، لیکن اب اس درس کا نام بدل گیا تھا۔ پہلے درس قرآن تھا، اب وہ مجلس حسین میں بدل گیا تھا۔ مستورات شریک ہوتی تھی، میری آقا زادی کربلا کے واقعات کو بیان کرتی تھی، کوفہ شام کے حالات کو بیان کرتی تھی۔ ہم جیسے گناہگار خاکی اور پاپی انسان، مولا حسین کا ذکر ہو رہا ہو نا، آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اس وقت مجلس کا ماحول کیا ہوتا ہوگا جب بھائی کے قتل کی چشمدید گواہ، جب بھائی کے قتل کی چشمدید گواہ بہن مولا حسین کے اور کربلا کے واقعات کو بیان کرتی ہوگی تو مجلس کی حالت کا۔ بہت ساری مقتل کی روایات پہنچی ہیں، اللہ جانتا ہے کوہرام مچ جاتا تھا، عورتیں روتے روتے بے ہوش ہو جاتی تھیں، اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام ان عورتوں کے لیے ستو کا شربت بناتے تھے۔ یہ جو تبرک کا ایک انداز ہے، یہ تہذیب آل محمد کے گھر سے چلی۔ ان مستورات کے لیے مولا سجاد ستو کا شربت تیار کرتے تھے، اور ستو کا شربت اس لیے بناتے تھے کہ یہ ستو کی تاثیر یہ ہے کہ آنسو پیدا کرتا ہے، ستو سے آنسو بنتے ہیں۔ مولا سجاد چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ روئے میرے غریب بابا حسین۔ اللہ اکبر۔ بس پھر بی بی نے کوفہ کے بھی حالات بیان کیے ہوں گے اور شام کے بھی حالات، بس ایک جملے کے لیے اور زحمت دینا ہے۔ میری آقا زادی کا دکھ
کبھی زندگی رہی، موقع ملا، یاد رہا، کوئی مناسبت بنی، میں جناب ثانی زہرا کا وہ خطبہ سارا سناؤں گا آپ کو جو یزید کے دربار میں پڑھا۔ کوفہ سے شام آ گئی، شام سے پھر دربار یزید میں پہنچ گیا قافلہ۔ وہاں بی بی نے جو خطبہ پڑھا ہے نا، وہ مقتل کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں بڑے دکھ بھرے جملے بھی، دو صرف دکھ بھرے جملے جو خود بی بی نے بیان کیے ہیں کہ میری آقا زادی کا سب سے بڑا دکھ کیا تھا، ذرا وہ سنیے۔ ماحول یہ ہے کہ سارے قاتل بھی موجود ہیں، بھائی کا کٹا ہوا سر سامنے ہے، رسول زادیاں برہنہ سر پابند رسل ایک رسی میں جکڑی ہوئی، اور میری آقا زادی نے جو خطبہ پڑھا اس کا پہلا جملہ تھا الحمدللہ رب العالمین، میرا اللہ زینب تیرا شکر ادا کر۔ آیات کی تلاوت کے بعد یزید کو جو مخاطب کیا، میری آقا زادی نے فرمایا ام من العدل یبن الطلقاء تخدیروں کا حرائرہ کا و اماق و سوقوں کا بنات رسول اللہ سبایا، اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تو نے اپنی کنیزیں پردے میں بٹھا رکھی ہیں، رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار۔ اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تو نے اپنی کنیزوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے اور رسول کی بیٹیاں ننگے سر درباروں بازار میں لائی جا رہی ہیں۔ یتصفح وجوہہن القریب والبعید والدنی والشریف والوضیع والرضیع، اور فرمایا میری آقا زادی نے یزید تو نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی، ہمارے چہرے ننگے کر دیے، ہم جہاں سے گزرتے ہیں شریف لوگ بھی ہمارے چہرے دیکھتے ہیں، کمینے لوگ بھی ہمارے۔ آخری جملہ آزاداروں آپ کی زحمت تمام ہوگی۔ پھر اسی خطبے میں آگے جا کے میری آقا زادی کا ایک دکھ کا عروج اور مصائب کا میں کہتا ہوں عظیم جملہ فرمایا فَلَئِنْ جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِ مُخَاطَبَتَكَ، یزید علی کی بیٹی کے لیے سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے میں علی کی بیٹی تجھ شرابی سے ہم کہلاؤں۔ علی کی بیٹی کجا، یزید کا دربار کجا، یزید یہ سب سے بڑا دکھ ہے، یہ زمانے کا انقلاب ہے، آج زینب تجھ سے بات کرنے پہ مجبور۔